ایک پاکستانی سنائپر کی دشمن کے علاقے میں کامیاب آپریشن کی سچی داستان۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ صبح صادق کو اٹھ کر ہم نے اپنی فطری ضروریات کو پورا کیا۔ آج میں ان درختوں سے زیادہ دور نہیں گیا تھا۔ ملکجا اجالا ہونے سے پہلے ہم کیموفلاج ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ پوری رات ہم نے پانی پیے بغیر گزاری تھی۔ صبح دم اچھی خاصی پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ پہلی روشنی کے ساتھ دشمن کی چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ میں نے دوپہر کے وقت خوب احتیاط سے اطراف کا جائزہ لے کر واکی ٹاکی سیٹ آن کیا، مگر اس کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی تھی۔ میں نے اضافی بیٹری لگا کر واکی ٹاکی آن کیا اور دشمن کی آواز سننے کی کوشش کرنے لگا۔ واکی ٹاکی کی آواز کو مدھم کر کے میں نے کان سے لگا لیا تھا۔ چند لمحوں بعد ان کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ زیادہ تر پارٹیاں کھڑی چٹانوں کے سلسلے کے نیچے موجود گھنی جھاڑیوں میں مجھے تلاش کر رہے تھے۔ میں نے مجھے اس لیے استعمال کیا کہ ان کی نظر میں یہ کارروائی کرنے والا میں اکیلا تھا۔ اگر بنظر انصاف دیکھا جاتا تو ان کا مجرم میں ہی تھا۔ تھوڑی دیر ان کی باتیں سننے کے بعد میں نے واکی ٹاکی آف کر دیا۔ استاد صادق نے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ میری تلاش جاری ہے، استاد صادق نے اپنی رائے دی، شاید ہفتہ بھر جاری رہے۔ میں ہنسا، مطلب ہفتہ بھر سبز پتوں پر گزارا کرنا پڑے گا؟ اگر کوشش کرو تو پانی لا سکتے ہو۔ کیسے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ چشمے کی جگہ آپ کو معلوم ہے، اور ایک سنائپر کس طرح چھپ کر حرکت کرتا ہے یہ جاننے کی ضرورت شاید آپ کو نہ ہو، مگر آپ کو اکیلا چھوڑ کر میں کیسے جا سکتا ہوں؟ اگر آپ زخمی ہوتے تو یقیناً میں چلا جاتا، مگر اب یہ خطرہ آپ کو مول لینا پڑے گا۔ میں خفت بھرے لہجے میں بولا، سر آپ بات کو کوئی اور رخ دے رہے ہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ نہیں ذیشان، پانی لانے میں واقعی بہت زیادہ خطرہ ہے، مگر اس کے بغیر چارہ بھی تو کوئی نہیں۔ مجھے کس وقت نکلنا چاہیے؟ میں استاد صادق کے دل میں کوئی غلط فہمی پلتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دشمن رات کے وقت زیادہ چوکنا ہوتا ہے، اور گھیرا ڈالنے والی پارٹیوں کے پاس لازماً تھرمل نائٹ سائٹ ہوگی، اور یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں حرارت خارج کرنے والی اشیاء بہت جلد نظر آ جاتی ہیں، اور ہر جاندار شے حرارت خارج کرتی ہے۔ قارئین کی معلومات کے لیے لکھتا چلوں کہ نائٹ ویژن سائٹ کی اب تک 3 اقسام آ چکی ہیں۔ پہلی قسم انفراریڈ کے اصول پر کام کرتی تھی، اس کا دکھاؤ بھی بہت محدود تھا، آج کل اس کا استعمال متروک ہو چکا ہے۔ دوسری قسم اس سے بہتر ہے اور روشنی کے اصول پر کام کرتی ہے، یعنی چاند ستاروں کی روشنی کو بڑھا کر دکھاتی ہے۔ اور تیسری جو سب سے بہتر ہے، تھرمل امیجنگ، وہ حرارت کے اصول پر کام کرتی ہے، یعنی مجھے ابھی روانہ ہو جانا چاہیے۔ میں نے کلائی پر بندی گھڑی پر سے کپڑا ہٹا کر وقت دیکھا، دن کے 1:30 بج رہے تھے۔ بالکل، گھیرا ڈالنے والی پارٹیاں دن کو اتنی چوکنی نہیں ہوں گی، اور مجھے امید ہے شمال کی جانب سے آپ بآسانی نکل سکتے ہیں۔ ان کا زیادہ دھیان مشرقی اور جنوبی سمت میں ہوگا، لیکن تلاشی لینے والی پارٹیاں تو چوکنا ہوں گی نا۔ میں نے ایک اہم نقطے کی جانب اس کی توجہ مبذول کرائی، تو پھر وہ مستفسر ہوا۔ پھر ایسا ہے کہ صبح صادق کے وقت نکلنا بہتر رہے گا، اس وقت پہرے دار عموماً سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ گڈ، اس نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، یعنی آپ مجھ سے متفق ہیں 100%۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، تو ابھی جانے کے حق میں کیوں دلائل دے رہے تھے؟ بس آپ کو جانچنا تھا، شکر ہے کہ میں آپ کے معیار پر پورا اترا۔ استاد کا کام ہر پل شاگرد کو جانچتے رہنا ہوتا ہے۔ میں ہنسا، ویسے دوران ٹریننگ بھی آپ نے ہمیں کافی خوار کیا تھا، ہماری وہی سختی آج آپ کو ان حالات کا سامنا کرنے کا حوصلہ دیے ہوئے ہے۔ میں نے کہا، صحیح کہا سر، مگر استاد صادق نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ منصوبہ طے ہو گیا تھا، بس عمل کرنا باقی تھا۔ پیاس کی وجہ سے کچھ کھانے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ شام کے وقت میں نے ایک بار پھر دشمن کی باتیں سنی، انہیں اکٹھا ہونے کا حکم دیا جا رہا تھا۔ میں رات کو کوشش کے باوجود بہت تھوڑی نیند لے سکا تھا۔ پیاس کی زیادتی اور پھر آنے والے جاں گسل لمحات کے خیالات نے مجھے بے چین کر رکھا تھا۔ 3:15 بجے کے قریب مجھے استاد صادق نے آواز دی، ذیشان۔ میں تیار ہوں سر، میں چابک دستی سے بولا اور درخت سے نیچے اتر گیا۔ اس سے پہلے میں اطراف کا جائزہ لینا نہیں بھولا تھا۔ گو ہم نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا، کیونکہ پانی کی غیر موجودگی میں خشک بسکٹ کھانا پیاس کو بڑھانے کا موجب ہی بنتا، اور درختوں کے پتے اس لیے نہیں چبائے تھے کہ ابھی تک ہماری پیاس برداشت سے باہر نہیں ہوئی تھی، پھر بھی تھوڑی بہت حاجت محسوس ہو رہی تھی۔ فریش ہونے کے بعد میں جانے کے لیے تیار تھا۔ استاد صادق نے میری جانب میرا اسمال پیک بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے اپنی واٹر بوٹل بھی تمہارے پیک میں ڈال دی ہے تاکہ زیادہ پانی لا سکو۔ ٹھیک ہے سر، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ طلوع آفتاب سے پہلے پہلے گھیرے سے نکل جانا، ورنہ پھنسنے کا خطرہ بڑھ جائے گا، استاد صادق نے مجھے آخری نصیحت کی، اور میں نے فی امان اللہ سر کہہ کر اپنی رائفل کندھے سے لٹکائی۔ گلاک 19 پسٹل میں نے ہاتھ میں تھام لیا تھا۔
کیونکہ اسنائپر رائفل کو اسالٹ رائفل کے طور پر استعمال کرنا بیوقوفی ہے۔ حرکت کرتے ہوئے اچھی ساخت کا پستول اسنائپر رائفل سے کئی گنا زیادہ کارکردگی دکھا سکتا ہے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر میں نے قطبی ستارے کو ڈھونڈا اور پھر بازو لمبا کر کے قطبی ستارے سے ڈگری لینے لگا۔ میں نے قطبی ستارے سے 12 ڈگری دائیں سفر کرنا تھا۔ ایک سنائپر کے لیے کمپس کے ساتھ ستاروں کے استعمال سے واقفیت بھی نہایت ضروری ہے۔ کچھ قارئین کے لیے کمپس کا استعمال اور ڈگریوں وغیرہ کا کھٹ راگ یقیناً ایک نئی چیز ہوگا۔ اگر ڈگریوں کی بابت بتانے کے لیے عام فہم انداز میں بات کی جائے تو ایک دائرے کو 360 ڈگریوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی قطبی ستارے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے تو اس کا رخ 0 یا 360 ڈگری کی طرف ہوگا۔ مشرق 90 ڈگری، جنوب 180 ڈگری اور مغرب کی سمت 270 ڈگری پر واقع ہے۔ ہر سمت کے درمیان 90 ڈگری کا فرق ہے، اور کسی بھی ڈگری پر سفر کرنے کے لیے بس کمپس کی سوئی کو مطلوبہ ڈگری کی طرف کر کے چل پڑنا ہوتا ہے، جبکہ ستاروں کی مدد سے سفر کرنے کے لیے ستاروں کے طلوع و غروب ہونے کا علم اور آسمان پر مطلوبہ ستارے کی جگہ کا پتہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تمام ستاروں میں فقط قطبی ستارہ ایسا ہے جو اپنی جگہ نہیں بدلتا اور ہر وقت قطب شمالی کے اوپر چمکتا رہتا ہے۔ باقی ستارے مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوتے ہیں، البتہ ہر ستارے کا راستہ الگ الگ ہوتا ہے۔ کوئی جنوب مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو کوئی شمال مشرق سے اور کوئی عین مشرق کی سمت سے۔ میں نے چونکہ شمال کی جانب سفر کرنا تھا اس لیے مجھے اتنی تگ و دو نہیں کرنی پڑی تھی، بس قطبی ستارے کو دیکھا، ہاتھ کی مدد سے 12 ڈگری کر کے فاصلے کا اندازہ کیا اور چل پڑا۔ قطبی ستارے کے علاوہ کسی دوسرے ستارے کو سمت برقرار رکھنے کے لیے زیادہ دیر نہیں چنا جا سکتا، کیونکہ اس ستاروں کا اپنا سفر جاری رہتا ہے، اس لیے ہر آدھے گھنٹے بعد پہلے والے ستارے کو چھوڑ کر دوسرا چننا پڑتا ہے۔ میں گاہے گاہے شدید اینک میں بھی جھانک کر دائیں بائیں کے علاقے کو دیکھ لیتا تھا۔ چلتے وقت حد الوسع میری کوشش یہی تھی کہ میرے پاؤں کی آواز پیدا نہ ہو۔ گو اس طرح میری رفتار کافی سست ہو گئی تھی، مگر کبھی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہت بہتر تھا۔ رستے میں مجھے دشمن کی کوئی پارٹی نظر نہ آئی۔ یقیناً زیادہ تر پارٹیاں مشرقی سمت میں کھڑی چٹانوں کے سلسلے کے نزدیک گھنے جنگل میں موجود تھیں۔ درختوں کا سلسلہ ختم ہونے کے قریب ہوا تو میری رفتار مزید سست ہو گئی اور میں قریباً رینگ رینگ کر آگے بڑھنے لگا۔ اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے روشنی اپنے رخ سے آہستہ آہستہ نقاب سرکا رہی تھی۔ جھاڑیوں کی آخری لائن کے قریب میں لیٹ گیا۔ میرے سامنے وہی خشک نالا تھا جسے دشمن سفید نالے کے نام سے پکارتا تھا۔ اسی نالے کی دوسری جانب میں نے دشمن کے سریش نامی آدمی کو ہلاک کیا تھا۔ ملگجے اندھیرے میں مجھے دور سے 2 ہیولے اپنی طرف بڑھتے نظر آئے۔ ان کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ دونوں سنتری ہیں۔ میں وہیں دبک کر لیٹ رہا یہاں تک کہ وہ میرے قریب سے گزرتے چلے گئے۔ دونوں دھیمے لہجے میں باتیں کر رہے تھے۔ موضوع سخن گھریلو مسائل اور تنخواہ کی کمی تھی۔ ان کے چند قدم آگے جاتے ہی میں کرالنگ کرتا ہوا خشک نالے سے گزرنے لگا۔ گو یہ رسک تھا، مجھے مکمل طور پر ان کی روٹین سے واقف ہوئے بغیر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر وقت کی کمی نے مجھے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ یوں بھی ان دونوں سنتریوں کا بے پرواہانہ انداز اس بات کا مظہر تھا کہ انہیں میرے اس سمت آنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ ان کے پیچھے مڑنے سے پہلے میں نے نالا عبور کر لیا تھا۔ ایک جھاڑی کی آڑ لے کر میں نے نالے میں نگاہ دوڑائی۔ پہلے نظر آنے والے پہرے دار تو ابھی تک نہیں پلٹے تھے، البتہ وہ جس سمت سے آئے تھے اس طرف سے 2 اور پہرے دار ٹہلتے ہوئے آگے آ رہے تھے۔ میں نے اس جھاڑی کی آڑ میں پیچھے کھسکنا شروع کر دیا۔ اچانک میری سماعتوں سے کسی کے قدموں کی آواز ٹکرائی۔ وہیں دبک کر میں نے آواز کی طرف نگاہ دوڑائی۔ وہ میرے چھپنے کی جگہ سے 2 جھاڑیاں پہلے بیٹھ گیا۔ یقیناً وہاں ٹوائلٹ کی سہولت موجود نہیں تھی، اس لیے صبح دم جس کا جدھر منہ ہوتا وہ چل پڑتا۔ اس کے فارغ ہونے تک میں وہیں دبکا رہا۔ اس کے واپس پلٹتے ہی میں رینگتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ روشنی کی جارحیت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں جھاڑیوں کی آڑ لیتا وہاں سے دور ہوتا گیا۔ طلوع آفتاب تک میں اس نالے سے 400-500 میٹر دور آ گیا تھا۔ گو اس علاقے میں خطرہ کم تھا، مگر میں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ایک مرحلہ تو بخیر و عافیت گزر گیا تھا، اب پانی بھر کر واپسی کا مرحلہ باقی تھا۔ واپسی کے لیے مجھے لازماً رات کا انتظار کرنا پڑتا۔ مجھے استاد صادق کا خیال آیا۔ میں نے سوچا استاد صادق کو آج کا دن بھی پیاسا گزارنا پڑے گا۔ اب میں جھکے جھکے انداز میں چل رہا تھا۔ نالے سے چشمے کا فاصلہ 3 کلومیٹر تھا۔ میں آدھے کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکا تھا اور اب گویا 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ باقی تھا، لیکن یہ تمام راستہ مسلسل چڑھائی پر مشتمل تھا، اس لیے قدرتی طور پر میری رفتار سست رہی۔ میں مزید 100 میٹر آگے گیا ہوں گا کہ اچانک میرے کانوں میں تیز فائرنگ کی آواز گونجی۔ میں چونک کر پلٹا اور ایک ابری ہوئی چٹان کی آڑ میں پیچھے کی جانب دوڑنے لگا۔ شاید میں دیکھ لیا گیا ہوں۔ میرے ذہن میں سب سے پہلے یہی سوچ ابری، مگر پھر میں نے نفی میں سر ہلا کر اس سوچ کو دور جھٹکا۔ اگر میں نظر آ گیا ہوتا تو گولیوں کا رخ میری جانب ہونا چاہیے تھا۔ میں نے دوربین آنکھوں سے لگا کر منظر کو قریب کیا اور یہ دیکھ کر میرا خون خشک ہونے لگا کہ گھیرے میں موجود تمام آدمی
اپنے اپنے ہتھیار سونتے جنگل کے اندر کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ اچانک مجھے واکی ٹاکی کا خیال آیا اور میں نے جلدی سے اسے آن کر لیا۔ کوئی شخص چیخ چیخ کر اپنے ہلاک ہونے والے 2 آدمیوں کی رپورٹ دے رہا تھا جنہیں کسی سنائپر کی گولی نے لقمہ اجل بنایا تھا۔ انہیں محتاط رہنے کا مشورہ دے کر کنٹرول تمام پارٹیوں کو اسی سمت اکٹھا ہونے کا حکم دے رہا تھا۔ استاد صادق، میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ میں نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنی رائفل کندھے سے اتار کر ہاتھ میں تھامی اور ٹیلی اسکوپ سائٹ کے کور اتار کر شست لینے لگا۔ دشمن کی نالے کے اطراف میں موجود سپاہ میری رینج میں تھی۔ ایک بندے کے سر کا نشانہ لے کر میں نے بغیر کسی جھجک کے ٹریگر پریس کر دیا۔ ٹرنچ کی آواز نے مجھے بوکھلا دیا تھا۔ میں نے جلدی سے رائفل کاک کی لیکن میگزین خالی تھی اور اس کے ساتھ ہی مجھ پر انکشاف ہوا کہ وہ میری رائفل نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے اسمال پیک پیٹ سے اتارا اور اس میں موجود فالتو راؤنڈ نکالنے کے لیے اپنا ہاتھ داخل کیا، مگر میرا ہاتھ نامراد باہر آیا۔ استاد صادق نے اسٹائر سنائپر رائفل کی تمام گولیاں نکال لی تھیں اور ان کی جگہ اپنا پسٹل اس نے میرے جھولے میں رکھ چھوڑا تھا۔ اس نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مجھے پانی لینے بھیجا تھا، ورنہ کوئی سنائپر پانی کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لیا نہیں کرتا۔ وہاں سبزے کی بہتات تھی، ہم آسانی سے وہ سبزہ کھا کر پانی اور کھانے کی ضرورت سے بے فکر ہو سکتے تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ ہم زیادہ دیر اس درخت پر چھپے نہیں رہ سکتے تھے، اور پھر اپنے زخمی پاؤں کے ساتھ اس کا سفر کرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ یہی سوچ کر اس نے مجھے تحفظ دینے کا سوچا اور اس پر عمل کر گزرا۔ اچانک فائرنگ کی آواز میں شدت آ گئی۔ دشمن کو ہدف مل گیا تھا۔ درخت کی ٹہنیاں صرف نظری آڑ مہیا کر سکتی ہیں، گولی روکنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ وائرلیس سیٹ پر کوئی چیختے ہوئے اپنی کامیابی کی رپورٹ پیش کر رہا تھا اور میرے دماغ میں استاد صادق کی گفتگو گونج رہی تھی۔ یہ تو تم جانتے ہو کہ ہر سنائپر ریٹائر ہوتے وقت اپنی رائفل اپنے جانشین کے حوالے کیا کرتا ہے۔ اس نے صبح میرے درخت سے اترتے ہی میری رائفل کی جگہ اپنی رائفل رکھ دی تھی اور میرے اسمال پیک سے اسٹائر سنائپر کے تمام راؤنڈ بھی نکال لیے تھے تاکہ میں جوش میں آ کر دشمن پر فائر کرنا نہ شروع کر دوں۔ البتہ اپنے استاد ہاشم کی طرح اپنا پستول اپنے جانشین کے حوالے کرنا اسے نہیں بھولا تھا۔ دھوکے باز استاد کا دھوکے باز شاگرد، میں خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا اور میری آنکھیں بھیگتی چلی گئیں۔ ویورز، آج کی ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔